Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 9 of Azmeer But series by इफ़त सहर ताहिर, जिसका नाम है ये दिल आपका हुआ. So let's start. ईद कुर्बान मुबारक. जी क्या कहा? पुरानी बात हो गई है? हाँ, अब नई बातें कहाँ से सुनाऊँ आपको? अगर आपका मंगेतर अजमीर बट होता तो मैं पूछती आपसे नई बात. खैर, अब शेयर तो करनी है आपसे अपनी रोदादे ईद कुर्बान. वो एक सुहानी सुबह थी. अजमीर बट ने मेरा हाथ थाम रखा था. फिर किसी बात पे हंसते हुए उसने मेरा हाथ खींच के अपनी तरफ, पता नहीं किस राइटर की हीरोइन की तरह, मैं ठा करके उसके सीने से लगने ही वाली थी कि अचानक जलजला आ गया. या खुदा, उठ जाओ रवि की बच्ची, या फिर रोज़े महशर फरिश्तों ही को मुँह दिखाओगी. अब की बार जरमीना ने मुझे सख्ती से झंझोड़ा था. खबीस, मुझे पता था तुम ही होगी. आंखें खुलते ही मैं उस पर चढ़ दौड़ी. एहसान मानो जो उठाने आ गई हूँ, वरना दादी जान अपनी नई नवेली चप्पल लेके आती, वो भी सुलगी थी. 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ही तो मांगा था जालिम दुनिया वालों. बस अजमीर बट मुझे गले से लगाने ही वाला था. मैंने पुरानी हीरोइन की सी अदाकाराना सिसकी भरी तो उसने मुझे पुचकारा. गले लगाने वाला तो नहीं, अलबत्ता गला दबाने वाला ज़रूर है, क्योंकि वो जॉगिंग करके आ चुका है और अब नाश्ते के लिए पहुंचने ही वाला है. और तुम्हें तो शायद याद ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि इस हफ्ते नाश्ता बनाने की बारी तुम्हारी है और आज महज चौथा रोज़ है. मरता क्या न करता के मुसादिक उठना ही पड़ा. दादी जान ने सब पोस्तियों मेरा मतलब है कि सब पोतियों में काम की ड्यूटियां बांट दी थीं, जिनसे पहलू तही करना दादी जान को दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था. सो मैं वॉशरूम से महज 2 मिनट में फरागत पाकर उड़ती हुई डाइनिंग तक पहुंची. उफ, सुबह सुबह हैंडसम से मंगेतर को देखना कितनी तरोताज़गी देता है. वो मगरूर जालिम अखबार में खुबा हुआ था. उमर, अबरार और हसान मॉर्निंग शो देख कम रहे थे और होस्ट पर तबसरे ज़्यादा कर रहे थे. लड़कियां अपनी जमाइयां रोकती कभी इधर तो कभी उधर गिर रही थीं. सत्यानाश हो बिग बॉस शो का. वीना मलिक के कारनामे देखने को बेचारियां 12 बजे तक टीवी के आगे जमी रहती थीं. वीना मलिक को 3 मुस्टंडों के साथ चहलें करते देखकर गाल पीटती, अंदर से महजूज होती. इतना ही बुरा लगता है तो मत देखा करो, मैंने कहा तो फाइका चमकी. लो, अब इबरत भी हासिल ना करे बंदा. सो अब नींद पूरी नहीं हुई थी, मगर दादी जान का हुक्म भी गोया बिग बॉस ही का हुक्म था. इसीलिए सभी यंग जनरेशन नाश्ते की मेज़ पर, जबकि बड़े नाश्ते से फारिग होकर लाउंज में बैठे थे. तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाऊं? सबसे पूछ कर मैंने बड़े अंदाज से अजमीर से पूछा. 2 जले हुए टोस्ट, 1 सख्त उबला हुआ अंडा, 1 पानी पत्ती. वो अखबार पर नज़रें जमाए संजीदगी से बोला तो सबके साथ साथ मैं भी हैरान हुई. ये क्या नाश्ता है? ये मैं कैसे बनाऊंगी? अच्छा, पिछले 4 दिनों से तो बड़ी कामयाबी से बना रही हो. वो अब की बार मुझे घूरते हुए तंज से बोला तो जो सबकी हंसी छूटी और मैं शर्मिंदा, बल्कि दिल तो चाहा रो ही दूं. ये होते हैं मंगेतर सड़ियल. फिल्मों में देखा है ना आपने, ढेरों नमक डालकर या फिर बगैर चीनी के चाय भी हीरोइन दे दे तो हीरो का एक ही डायलॉग होता है, तुम्हारे हाथ के लम्स ने फीकी चाय को भी मीठा कर दिया है. मगर इधर सुल्तान राही पल्ले पड़ा है मेरे. हीरोइन नाच रही हैं, वो मौसूफ कभी दरख्तों को तो कभी आसमान को देखे जा रहे हैं, बस हीरोइन ही को नहीं देख रहे. इधर मीरू भी मेरे अलावा सब देखता है. मेरे पास सबकी हंसी से बचने का एक ही चारा था कि मैं पाँव पटकती किचन में चली जाती, और मैंने वही किया. मैंने कहा, मेरा कफन कैसा होगा फराज? मैंने कहा, मेरा कफन कैसा होगा फराज? वो हंस के बोली, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया. मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था, फराज ने पंजाबी में भी शायरी की है. मैं मुतासिर हुई तो माहीन ने मुझे घूरा.
یہ فارغ اور نکمے لوگوں کا کام ہے کسی کا کلام خراب کرنا۔ فراز نے اردو ہی میں شاعری کی ہے اور بہت خوبصورت۔ تو یہ لٹھے دی چادر والا گانا انہوں نے نہیں لکھا؟ میری فرینڈ نے SMS بھیجا ہے۔ میں نے اعتراض کیا۔ اس نے تو بھیجا ہی تھا مگر اسے کیا معلوم ادھر تمہارا بھیجا نہیں ہے۔ زرمینہ نے لقمہ دیا۔ شٹ اپ، میں نے اسے گھورا اور پھر یاد دہانی کرائی۔ تمہارا دماغ کتنا کام کرتا ہے یہ تو میں تمہارے وادی عشق کے شہزادے کو دیکھ کے ہی جان گئی تھی۔ وہ کھنسی آئی۔ زندگی میں ایسے اونچے نیچے موڑ آتے ہی رہتے ہیں، نو پرابلم۔ ماہین نے اٹھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی میں جب تم کو کوئی رستہ دکھائی نہ دے، کوئی منزل دکھائی نہ دے، کوئی اپنا دکھائی نہ دے تو تم میرے پاس آنا، میں تمہیں۔ وہ بہت محبت اور ہمدردی سے کہتے ہوئے ذرا رکی، پھر بولی، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ زرمینہ جس کی آنکھوں سے اس ہمدردی پر آنسو گرنا ہی چاہتے تھے، بدگی۔ پرے دفع ہو چشماٹو، میری نظر اللہ کے فضل سے کمال کی ہے۔ کمال کی ہے تو تمہاری کہاں ہے پھر؟ فائقہ بھول پن سے پوچھنے لگی۔ جہنم میں، وہ چڑی۔ خدا تمہیں بھی جلدی پہنچائے۔ میں نے ہاتھ بلند کیے تو وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ میری طرف بڑھی۔ پھر مجھے ہی سیز فائر کرنا پڑا۔ کان پکڑے تو وہ ٹھنڈی ہوئی۔ گھر آ کے میں نے سب لڑکیوں کو شہزادے کا قصہ نمک مرچ لگا کے سنایا تھا۔ زرمینہ بیچاری کا تو سچ میں بے ہوش ہونے کا موڈ ہو رہا تھا، مگر اتنی سزا تو اس کا حق بنتی تھی نا، جھوٹی کہیں کی۔ چلو، میرا بھائی کون سا کم برا سلوک کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ اسے کمینی تسلی ہوئی۔ میرا دل توڑنے کی اس نے کوشش تو بہت کی فراز، پر اسے معلوم نہیں۔ ملک سٹیل سب تو مضبوط، تیز، بے مثال۔ میں نے اطمینان سے کہا اور پھر ماہین سے ایک دھموکا کھایا۔ یہ فراز نے کہا ہے؟ مجھے تو فرزانہ نے SMS کیا ہے، اب اسے فراز نے کہا ہے یا نہیں یہ مجھے کیا پتا۔ میں نے کندھا سہلایا۔ اس کے سامنے اس کے عزیز شاعروں کی بے عزتی کر کے کوئی کہاں جاتا بھلا؟ اسے یہ شاعری اس کا منگیتر بھیجتا ہے، میں نے جوش سے بتایا۔ میری تمام تر ہمدردیاں فرزانہ کے ساتھ ہیں۔ ماہین نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی کتاب کھول لی۔ خدا کی قسم لڑکیوں، کیا شے ہوتے ہیں یہ منگیتر بھی۔ کبھی میری دوستوں سے قصے سنو تو 4 منگنیاں کروا لو، اور ایک میرا منگیتر ہے، اپنی طرز کا ایک ہی نمونہ اور بڑی شے ہے۔ میں نے رشک سے کہتے ہوئے آخر میں دانت پیسے تھے۔ عید آ رہی ہے، دل کلیجہ بھون کے کھلاؤ تو منگیتر قابو میں آئے نا۔ زرمینہ نے ناممکن سا مشورہ دیا۔ ہاں، کلیجہ بھون کے اسے کھلا دوں اور خود قبر میں جا لیٹوں، اسے آزاد چھوڑ دوں۔ میں تپی۔ پریشان مت ہو رویہا جانو، میں تمہاری جگہ لے لوں گی۔ فائقہ نے ملائمت سے خباثت دکھائی تو میں نے دانت کچکچائے۔ ضرور، بس گورکن سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ تمہارا کفن تو تھوڑا سا بڑا ہوگا ہی، قبر بھی تھوڑی بڑی کرانی پڑے گی۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پہ، بھری جوانی میں لے کے مجھے بد دعا دے دی۔ وہ بدک اٹھی تھی۔ شرم کرو، کسی کے منگیتر پہ آنکھ رکھنے والی، آشوب چشم ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لتے لیے تھے۔ ایک تو ان تہواروں پہ باوجہ بے رخی منگیتر، میرا دل ویسے ہی دکھا ہوتا تھا، اوپر سے یہ چک چک۔ اچھا ہے نا، میں نے بھی عمران عباس اور کعب عزیز کے فون نمبرز لے کے رکھے ہوئے ہیں، اسی دن فون کروں گی جب میرا منگیتر مجھے لفٹ کرائے گا۔ میرا ارادہ مصمم تھا۔ اس عید پہ منگیتر کو عید کارڈ نہیں لکھ سکتے؟ میں نے ماہین سے پوچھا۔ جواباً اس نے مجھے 4 آنکھوں سے اینک سمیت گھورا۔ میں کون سا 4 منگنیاں بھگتا چکی ہوں، ایک ہی لائی کے عبرت منگنی ہوئی ہے ابھی تک ہمارے بٹ ہاؤس میں۔ چلنی بڑی آئی، عبرت کیوں خدا نخواستہ؟ یہ کہو کہ سب جیلس ہوتی ہو مجھ سے۔ میں اترائی۔ اب چاہے لفٹ کراتا تھا یا نہیں، مگر بہرحال ایک عدد ہینڈسم منگیتر میری ملکیت تو تھا نا۔ تم چاہو تو میں ہیلپ کر سکتی ہوں، میرا بھائی ہے، میں اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ زرمینہ تھی، لاکھ دفعہ کی آزمائی ہوئی چلاک لومڑی۔ اور تمہیں میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، میں نے طنز کیا۔
زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو ہمیشہ اپنے دماغ کی سنو۔ ماہین نے با آواز بلند یہ مشورہ یقیناً مجھ ہی کو دیا تھا، لیکن اگر دماغ سے کوئی آواز نہ آئے تو؟ میں نے عقل مندی دکھائی۔ تو پھر آنکھیں بند کرو اور سوچو، خوب سوچو، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر ایک آنکھ کھول کے پوچھا، مگر سوچنا کیا ہے؟ چند لمحے وہ مجھے گھورتی رہی، پھر کھا جانے والی انداز میں بولی، یہی کہ میرے پاس دماغ ہے بھی یا نہیں؟ وہ سب ہنس دی۔ خبیثنیاں! اس بار میں نے خود ہی سوچ لیا ہے کہ میں ازمیر بٹ کو کیسے پھانسنے والی ہوں۔ میں نے سسپینس پھیلایا۔ چارہ ڈال کے، ازمیر بٹ ہے یا بکرا؟ یہ منہ اور مسور کی دال، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کوا چلا ہنس کی چال، انگور کھٹے ہیں بیوی۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ زرمینہ، فائقہ، نوین، ماہین اور میری ماں جائی چڑیا کے فرمان ہیں، جل ککڑیاں۔ مگر میں بھی اس بار انہیں ہوا نہیں لگنے دینے والی تھی کہ میں کس طرح ازمیر بٹ کو رام کرنے والی ہوں۔ فرزانہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑی رومانٹک شاعری جو اس کا منگیتر بھیجتا تھا مجھے فارورڈ کرے گی، اور میں وہ میرو کو SMS کر دوں گی۔ یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ میں تو کھل ہی اٹھی تھی۔ چلو کسی طرح تو میرے دلی جذبات اس پتھر دل تک پہنچیں گے، ورنہ عید الفطر پہ تو ان جل مرنیوں نے جو ٹرکوں والے شعر لکھ کے اس تک پہنچائے تھے، ان کی یاد آج بھی مجھے لرزا دیتی تھی۔ لڑکے بکرے لے آئے تھے، جی ہاں، 2 عدد پلے ہوئے بکرے۔ ہم سب ان کا دیدار کرنے لون میں آئے ہوئے تھے۔ سارا دن بکرا منڈی میں پھر پھر کے بقول ابرار، مجھ سے بکروں کی اتنی بو آ رہی ہے کہ میں خود کو 2 ٹانگوں والا بکرا تصور کر رہا ہوں، اور مجھ سے جو جھپیاں ڈالی ہیں ان بکروں نے آتے ہوئے۔ عمر چونکہ بڑی گاڑی میں بکروں کے ساتھ پیچھے بٹھا کے لایا گیا تھا، اسی لیے کافی غصے میں تھا۔ اب لڑکے تو گئے نہانے اور بکروں کو باندھ گئے سفیدے کے درخت کے ساتھ۔ ایک بکرا تو فائقہ پہ اتنا فدا تھا کہ بار بار اس کی طرف لپکتا۔ یا تو اس میں انسانی روح ہے یا تمہارے اندر اسے بکری دکھائی دے رہی ہے۔ ماہین نے تجزیہ کرتے ہوئے اپنی اینک درست کی تو فائقہ گرا کے رہ گئی۔ میرے خیال میں یہ جو تم نے نفیس سی فر والا سویٹر پہنا ہوا ہے، یہ اس بکرے کی مسز کی کھال سے بنا ہوگا۔ میں نے اسے ڈرایا تھا۔ اس کی مسز بکری تھی رویہ گل صاحبہ، دمبی نہیں، فائقہ نے مجھے یاد دلایا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس بکرے کا دل تم پہ بہت بری طرح آیا ہے، زرمینہ نے بھی نوٹس کیا تھا۔ رات کو بکروں کو پچھلے والے لون میں باندھ کر چارہ وغیرہ ڈال دیا گیا اور میں 11 بجے تک لڑکوں کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے گئے ہوئے تھے۔ جلتی بنتی اندر آئی۔ اندر وہ سب ٹی وی کے سامنے براجمان تھیں۔ یار، درمیان والا دروازہ تو بند کراؤ، بکروں کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا سلمان خان بول رہا ہے یا براؤن کلر کا بکرا۔ زرمینہ سخت بدمزہ ہو رہی تھی۔ ابھی انہیں پانی ڈالنا ہے، ابرار نے اپنے ذمہ یہ کام لیا تھا، اتنی رات کو میں بکروں کے منہ لگنے نہیں جاؤں گی۔ میں نے واضح کہا، اچھا، صرف رات کو ہی اعتراض ہے یا صبح بکروں کی منہ لگ سکتی ہو؟ فائقہ پہ تو خباثت ختم تھی۔ قربانی کے بکروں کا مذاق اڑا رہی ہو، دیکھنا ان کی روحیں بھوت بن کے ناچیں گی تمہارے کمرے میں۔ میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے ہاتھ ہلا کے مکھی اڑائی۔ آج ہم رویہ کے کمرے میں سوئیں گے۔ زرمینہ نے پروگرام ختم ہوتے ہی اعلان کیا۔ لڑکے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ دادی جان نے کہا ہے تم مردوں سے شرط باندھ کے سوتی ہو، اسی لیے تمہیں صبح جگانے کے لیے یہ ڈیوٹی مجھے اور فائقہ کو سونپی گئی ہے، وہ متانت سے بولی۔ میں بیچاری کیا کر سکتی تھی، دانت پیس کے اسے دل ہی دل میں گالیاں دینے کے سوا۔ اور وہ دونوں ذلیل ماریاں سنگل بیڈ پہ کمبل میں یوں گھس کے سوئیں کہ میں بیچاری اس بیڈ کی مالکن ایک کونے میں سکڑی پڑی تھی۔ آدھی رات کو کسی نے کمبل کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا۔ تھوڑی دیر بعد پھر پتہ نہیں زرمینہ یا پھر فائقہ نے وہی حرکت کی۔ اس کے بعد ایک عجیب سی آواز،
جیسے بیڈ کے ساتھ کوئی چیز رگڑی جا رہی ہو۔ روی، یہ کون ہے؟ فائقہ میرے کان میں گھسی۔ چور! زرمینہ کا حلق سوکھ رہا تھا، ساتھ ہی ہمارا کمبل کھینچا گیا اور بیڈ یوں ہلا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ ہم تینوں نے دل سوز چیخیں ماری اور اس وقت تک چور چور کے نعرے لگائے جب تک کہ کسی نے آ کر کمرے کی لائٹ آن نہیں کر دی۔ ان دونوں کا تو پتہ نہیں، میرے تو منہ پہ کسی کو ہاتھ رکھ کے ساؤنڈ سسٹم بند کرنا پڑا۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو ازمیر بٹ چور بھی تھا، ڈر بھی تھا اور دہشت بھی، یعنی رسم دنیا بھی تھی، موقع بھی اور دستور بھی۔ میں کھٹاک سے ازمیر بٹ سے لپٹ گئی۔ چور چور! ہمارا کمبل کھینچ رہا تھا، بیڈ کو ہلا رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ سارے دروازے بند کیا کرو یاد سے۔ درمیان والا دروازہ بھی کھلا تھا اور یہ تم نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا، تبھی تو یہ اندر آ گیا۔ وہ مجھے آرام سے پیچھے کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے نظر اٹھائی تو براؤن کلر والے بکرے کو اپنا کمبل چباتے اور بیڈ کے ساتھ سر رگڑتے دیکھ کے مجھ پر بھی اتنا ہی پانی پڑا کہ جتنا فائقہ اور زرمینہ پر۔ پھر وہ بکرا تو لے گیا مگر ہم تینوں بیڈ پہ گر کے اتنا ہنسی کہ کیا ہی زندگی میں ہنسی ہوں گی۔ ایسے میں گاہے بگاہے ازمیر بٹ کا نادانستہ لمس مجھے رہ رہ کے یاد آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا میرے دل میں اس کی محبت نہیں بلکہ شدید محبت تھی۔ میں نے فرزانہ کو خاص تاکید کی تھی، جو بھی شاعری بھیجو خاص عید کی مناسبت سے بھیجنا۔ اسے میں نے یہ نہیں ہوا لگنے دی تھی کہ اس کے منگیتر کے جذبات میں اپنے منگیتر تک پہنچانا چاہتی ہوں، کیا خبر مائنڈ ہی کر جاتی۔ اب عید میں محض ایک دن رہ گیا تھا اور اس ذلیل لڑکی نے مجھے ابھی تک لٹکایا ہوا تھا۔ فون کر کر کے میرا بیلنس ختم ہونے کو تھا۔ اتنا سست منگیتر ہے تمہارا، ایک میسج کے انتظار میں تم تو بوڑھی ہو جاؤ گی۔ اوفو بھیج دے گا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ہاں، اسے کوئی بھیجے گا تو وہ تمہیں بھیجے گا نا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ گھر والیوں کی مدد لینے سے میں انکار کر چکی تھی، اوپر سے بیرونی امداد بھی بند ہو گئی تھی، حد ہو گئی تھی یعنی کہ۔ اور پھر رات گئے جب میں بالکل مایوس ہو کر نیند میں ٹن تھی تو میرے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ بجلی کسی تیزی کے ساتھ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، فرزانہ کا میسج تھا۔ اب پتہ نہیں کوئی نظم تھی یا کیا، نیند بڑی آنکھوں اور ذہن سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اسے میرو کو فارورڈ کر دیا اور ساتھ ہی اس ایس ایم ایس کو ان باکس میں سے ڈیلیٹ بھی کر دیا، مبادا کوئی اور ہی نہ پڑھ لے، اور سرشار سی لیٹ گئی۔ اب بڑے مزے کی نیند آنے والی تھی۔ عید مبارک، عید مبارک۔ مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کے آ چکے تھے اور ہم سب تیار بیٹھی اس عید پر بھی عیدیاں بٹورنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ عید مبارک۔ باہر کسائی آیا تو مرد باہر لپکے۔ میں نے موقع پا کر میرو سے کہا، آدھی رات کو فضو خیز شاعری نے کچھ تو اثر کیا ہوگا، تمہیں تو میں ابھی واپس آ کے بڑے اچھے سے عید کی مبارکباد دوں گا، وہ بھی تحفے کے ساتھ۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو میں چکرا سی گئی۔ اب پتہ نہیں اس کی آنکھوں سے محبت کے شعلے نکل رہے تھے کہ انتقام کے، مگر فائقہ دل تھام کے صوفے پہ گری تو میں تن کے مغرورانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بکرا کیسے، میرا مطلب ہے منگیتر کیسے قابو میں کر لیا؟ زرمینہ متحیر تھی، وہ پانچوں میرے آس پاس آ بیٹھی۔ لفظ خرچ کیے ہیں میری جان، لفظ۔ میں اترائی۔ کہاں سے جرائے؟ شاعری سے تمہیں تو کوئی شگف ہے ہی نہیں۔ ماہین صاحب کو تھی۔ محبت سب کو شاعر بنا دیتی ہے۔ ایسے الفاظ لکھ کے بھیجے ہیں کہ ساری رات کروٹیں بدل کے گزاری ہوں گی اس نے، ایک ایک لفظ نے تڑپایا ہوگا اسے۔ میں آنکھیں موند کے جھومی۔ اوف، کیا لکھ بھیجا؟ زرمینہ نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ بس رات کو آمد ہوئی تو لفظوں کی نوک پلک سنوار کے میں نے محبوب کو میسج کر دیا۔ میں بے اعتنائی سے بولی، ہاں شکیلہ آپا کے میاں محبوب کو؟
माहीन ने आंखें फाड़ी। एक तो तुम्हें शकीला आपा का मियाँ बड़ा याद है। मैं जी भर के बदमजा हुई, फिर मुस्कुरा के बोली, अपने महबूब, अपने मीरू को। और फिर लंबा इंतजार। मगर उधर बकरे की कलेजी अंदर आई तो साथ ही उमर भी लाउंज में आ गया। उसके हाथ में कपड़े से ढकी कोई शय थी और साथ एक कार्ड। ये मीरू ने तुम्हारे लिए भेजा है। उसने दांत चपकाए तो मैं खिल उठी। झपट के ईद कार्ड छीना जिस पे बड़ा बड़ा लिखा था, ये दिल आपका हुआ। वो सब तो जल जल गई और मैं पल भर में अर्श पे जा बैठी। मीरू का तो दिमाग खराब हो गया है। फायका कुड़ी थी। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला। मैंने गुनगुनाते हुए उमर के हाथ से अपना तोहफा भी पकड़ा। ट्रे कपड़े से ढकी हुई थी। मैंने एक अदा से कपड़ा हटाया और सबके साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। जान निकलते निकलते रह गई। ताज़ा ताज़ा ज़िबाशुदा बकरे का अभी भी धड़कता हुआ बड़ा सा दिल गोया मेरी तवज्जो का मुंतजिर था। फायका का कहकहा सबसे बुलंद था। उमर भी हंसता हुआ वापस गया था। खबीस ना हो तो पत्थर दिल तुम्हारा भाई, अपना दिल होता तो भेजता ना मुझे। उड़े हुए हवास काबू में करते हुए मैंने ट्रे टेबल पर पटकी और ज़रबीना पे गुस्सा निकाला। वो मेरा मोबाइल टटोल रही थी। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मासूम और अनछुए जज्बात और अल्फाज का जिस तरह उसने जवाब दिया है, तुम उसके काबिल। वो बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी से कहते कहते ठिठक गई। मैसेज तो इनबॉक्स में से डिलीट कर चुकी थी। ये देखो, सेंट आइटम में वो मैसेज अभी महफूज है जो उसने भाई को भेजा था। वो यकलख्त चीखी थी, पढ़ो तो। इसके कौन से मासूम जज्बात थे जिसका उस जालिम ने इस कदर जाबिराना जवाब दिया है। माहीन ने दर्दमंदी से कहा, रबैहा गुल, तुम वाकई इसी काबिल हो कि वो तुम्हें बकरे का दिल बल्कि उसका जहर से भरा पित्ता भेजता। ज़रमीना कराही, कुछ फूटो भी। वो सब बेचैनी से दाएं बाएं आ बैठी। फरजाना का मंगेतर उसे इतनी अच्छी शायरी भेजता है, कह रही थी ईद पर भी बहुत मजे की चीज लिख के भेजेगा। मैंने कह दिया अगर ईद की मुनासिबत से हुई तो मुझे लाजमी भेजना। सोचा था उस पत्थर दिल मंगेतर के दिल के पत्थर पर इन नर्म लफ्जों के कतरे गिरे तो शायद सुराख हो ही जाए उसमें। मैं मुकम्मल तौर पर सन 60 की हीरोइन के गेटअप में थी। शाबाश है, सुराख शुदा दिल क्या करना है भला तुमने। चिड़िया ने मुझे घूरा था। जैसी शायरी तुमने उसे भेजी है, भाई को चाहिए था कि बकरे के पाए भी तुम्हें ही भेजता और सिरी भी भेजे समेत। ज़रमीना मुतासिफ थी। फिर वो मैसेज पढ़ने लगी, काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता और किसी ने नहीं, मैंने तुझे पकड़ा होता। मैं रोज तुझे पट्टे खिलाता, थोड़े थोड़े नहीं, सारे इकट्ठे खिलाता। तू मुझे मैं करके बुलाता। शाम को मैं तुझे गली गली घुमाता। मेरे पास गाड़ी नहीं, छकड़ा होता। काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता। रात को सर्दी में तू अकड़ा होता। मेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह जकड़ा होता। काश इस ईद पे तू मेरा बकरा होता। उसके ये मादर पिदर आज़ाद शायरी ख़त्म करने तक सब पेट थामे हंस हंस के लोट पोट हो रही थी और मैं बस नहीं चल रहा था कि फरजाना और उसका बकरा, मेरा मतलब है कि उसका मंगेतर सामने होता तो उनका हशर कर डालती। अच्छा जी, तो ये आमद हुई थी शायरी की। फायका ने तमस्कर उड़ाया, बल्कि ये तो दरामद शुदा लग रही है। ये गंवाएगी मेरे भाई को हाथ से। ज़रमीना ने हाथ झाड़े। दूसरों पे भरोसा करने वालों का यही अंजाम होता है। ये माहीन चश्माटू, ये सब खबीस जल कुकड़ियाँ, इंटरनेशनल कवारियाँ, पता नहीं खुदा मुझ मासूम की हर पोल इन्हीं के सामने क्यों खोलता है। बहरहाल आपसे हाले ईद कहकर कुछ दिल हल्का हुआ। 2-4 साहिब मंगेतर कारेन से गुजारिश है कि अजमीर बट को मनाने के नादिरो नायाब नुस्खे शेयर करें।
اللہ جزا دے گا. سو میرے عزیز لسنرز, دیٹ واز دی اینڈ آف یہ دل آپ کا ہوا بائی عفت سحر طاہر. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.